اور یہ عمل کہ مومن بندہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذالک ازکیٰ لہم، فرمایا یہ جو عمل ہے یہ طریقہ ان کے لیے بڑا ہی پاکیزہ ہے، بڑا ہی پاکیزہ طریقہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، فرمایا بے شک اللہ خبر رکھتا ہے، بما یصنعون، تم جو کرتے ہو۔ تمہاری نگاہیں جھکی رہتی ہیں یا نہیں جھکی رہتی، تم کیا کرتے ہو، تمہارے رب کو ساری خبریں ہیں۔ اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا، طہارت کا، تمہاری طبیعت کی نفاست کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر نہیں جھکاتے نا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، رب کو ساری خبریں ہیں تم کیا کرتے ہو، ان آنکھوں سے کیا کرتے ہو، رب جانتا ہے۔ تم تنہائی کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم تو وہ کر رہے ہیں کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کس کو تاڑ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کسے تک رہے ہیں، لوگوں سے چھپ چھپا کے کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ ان اللہ خبیر، رب کو ساری خبریں ہیں، رب سارا کچھ جانتا ہے، وہ صرف تمہیں یہ باور کرا رہا ہے اور تمہیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، تاکہ وہ خبریں رکھنے والا رب تمہارے عمل کے اندر کوئی کجی ہی نہ دیکھے، تمہارے عمل کے اندر کوئی ایسا طریقہ ہی نہ دیکھے کہ جس پر تمہیں گرفت ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت محمدیہ کے مردوں کے لیے حکم دیا، اور سیم یہی حکم اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین، یہاں فرمایا محبوب مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کرے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو حیا کا درس دے رہے ہیں، اپنی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے خیالات کے اندر حیا کو پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو میں مومن مرد ہوں یا مومن عورت ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ باحیا ہو، رب تمہیں باحیا بنانا چاہتا ہے، رب کا رسول چاہتا ہے کہ میرا امتی باحیا ہو، میرا امتی شرم و حیا کا پیکر ہو، میرے امتی پر جو ہے حیا کا پردہ ہو۔ اور تمہارا دشمن شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارا اس حیا کا جو لباس ہے اس کو تار تار کر دے، تمہارے اس حیا کے لباس کو اتار پھینکے۔ شیطان اس کوشش میں لگا ہے کہ تمہارے حیا کے پردے کو چیر پھاڑ کے تم سے دور کر دے، اور رب یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے حیا کے پردے کو نہیں اتارا، اس لیے کہ حیا ایک ایسا شرف ہے کہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ایمان حیا جو ہے یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا زیادہ حیا عطا فرمایا ہے، جتنا بندہ شرم و حیا کا زیادہ پیکر ہے، گویا وہ اتنا بڑا کامل مومن ہے۔ تو جس کا حیا کامل درجے کا ہے، اس کا ایمان گویا کہ کامل درجے کا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو باحیا پسند فرماتا ہے، اور شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ بے حیا کر دے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بے حیائی، پھیلتی ہوئی فحاشی اور عریانی، اور نوجوانوں کی بہکی ہوئی نگاہیں، یہ ساری کی ساری یہ خبر دے رہی ہے کہ شاید ہم رب کے حکم کو بھلا کے شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، ہم شیطان کی بات ماننے کی طرف جو ہے وہ مائل نظر آتے ہیں، اور رحمان کی بات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یاد رکھیے گا
ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری اولاد میں، ہماری عورتوں میں جتنی بے حیائی پھیلتی جائے گی، معاشرہ اتنا زیادہ بگڑتا جائے گا، اور پھر اس بے حیائی کا وبال اتنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوگا ایک بے حیا عورت کے متعلق کہ اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، کہ اس نے دنیا کے اندر اپنی حیا کی چادر کو اتار پھینکا تھا، تو وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی باری تعالیٰ مجھے جہنم میں بے شک پھینک دیا جائے، لیکن پہلے میرے باپ کو بلایا جائے، میں اپنے باپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہاں اللہ کی عدالت کے اندر اس عورت کے باپ کو بلایا جائے گا، تو وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی باری تعالیٰ میں اس کی بیٹی تھی، یہ میرا باپ تھا دنیا میں، میری تعلیم کے لیے، مجھے کالج میں پڑھانے کے لیے، مہنگی فیسیں بھرنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی، اس نے اپنے پلاٹ تک، جائیداد تک فروخت کر دی کہ میں اعلیٰ تعلیم پا جاؤں، سب کچھ کیا میری تعلیم کے لیے، بڑا کچھ کیا، دنیا کی تعلیم دلوائی، دنیا کا زندگی کو سنوارنے کے لیے بڑا کچھ اس نے کیا، لیکن میں اس سے پوچھتی ہوں کہ اس نے میری دینی تربیت کے لیے کیا کیا تھا؟ میری دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن اس نے میری دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی کتنی فکر کی تھی؟ میں اگر جو ہے وہ سکول سے، کالج سے لیٹ ہو جاتی تو مجھے جو ہے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی، لیکن اس باپ سے پوچھتی ہوں کہ جب میں صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی تھی تو کتنی دفعہ اس نے مجھے ڈانٹا تھا، کتنی دفعہ مجھے اس نے کہا تھا کہ بیٹی صبح کی اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ اسے باقی فکریں تھی دنیا داری کی، دین کی فکر اس نے میری نہیں کی تھی، لہذا اگر میں دین سے جو ہے وہ آری رہی اور دینی تعلیمات حاصل نہ کر سکی اور دین پر عمل نہ کر سکی کہ آج میں جہنم کی جو ہے وہ مستحق ٹھہری، تو باری تعالیٰ کہا میں تو قصوروار نہیں ہوں، جتنا قصور میرا ہے اتنا ہی اس کا بھی قصور ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اس کی بات ٹھیک ہے، اس عورت کو بھی اور اس کے باپ کو بھی دونوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ ورز کرے کہ باری تعالیٰ نہیں، میرا ایک جوان بھائی بھی تھا، اس کو بھی بلایا جائے، اسے بلایا جائے گا۔ تو عورت کہے کہ باری تعالیٰ یہ میرا بھائی تھا، دنیا میں جوان تھا اور جوانی پر بڑا مان تھا، دنیا کے اندر یہ ہر بات اپنے زور بازو سے منوا لیتا تھا، میں ذرا سی کہیں اونچ نیچ کرتی دنیاوی معاملات میں تو یہ بگڑ جایا کرتا تھا، اس کے کپڑے سر نہ ہوں تو یہ بگڑ جاتا، اس کا کھانا وقت پر تیار نہ کرتی تو یہ بگڑ جاتا تھا، اور بات جو ہے نا سختی کرتا تھا، منوا لیتا تھا، لیکن یہی میرا بھائی جب میں گھر سے بے پردہ نکلتی تھی تو مجھے منع نہیں کرتا تھا، جب میں کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی تھی تو مجھے نہیں یہ قائل کر سکا، میں اگر دین پر عمل نہ کرتی تھی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتی تھی تو اس نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا تھا، اگر یہ مجھے ٹوک دیتا اور مجھے جو ہے نا سختی سے منع کر دیتا تو شاید میں پلٹ آتی اور میں دین پر عمل کرنے والی بن جاتی۔ باری تعالیٰ اگر میں دین سے دور رہی تو تنہا میں قصوروار نہیں ہوں، جتنا قصور میرا ہے اتنا میرے اس بھائی کا بھی قصور ہے کہ جو باقی باتیں تو منوا سکتا تھا لیکن دین پر عمل کرانا نہیں منوا سکا، لہذا اس کو بھی میرے ساتھ بھیجا جائے۔ اللہ پاک فرمائے کہ اس کو بھی بھیج دیا جائے، اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے۔ پھر وہ عرض کرے کہ باری تعالیٰ میرے خامد کو، میرے شوہر کو بلایا جائے، اسے پیش کیا جائے گا، عرض کرے کہ باری تعالیٰ یہ دنیا میں میرا شوہر تھا، مجھ پر قوی تھا، میں اس کے ماتحت تھی اور طلاق کی بڑی دھمکی تھی اس کے بارے میں ذرا سی کہیں کوتاہی کرتی دنیاوی معاملات میں تو یہ دھمکی دیتا تھا کہ میں طلاق دے دوں گا، اور میں ڈر جاتی، وہ کام کرنا شروع کر دیتی، لیکن میرے اس خامد نے باقی دنیا کے معاملات کے اندر یہ دھمکی جو ہے میرے لیے استعمال کی۔ اس سے پوچھا جائے کہ دینی معاملات کے اندر اس نے یہ دھمکی استعمال کیوں نہیں کی، دینی معاملات کے اندر اس نے مجھے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر تو نے جو ہے نا دین پر عمل نہ کیا تو میں تجھے طلاق دوں، اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اگر تو نے رب کے احکام کی خلاف ورزی کی تو میں تجھے اپنے گھر کے اندر نہیں رکھوں گا۔ باری تعالیٰ اس نے دینی معاملات کے اندر جو ہے یہ سختی میرے ساتھ کیوں نہیں کی؟ اگر یہ سختی کر لیتا تو شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرتی تو آج اس سزا کی مستحق نہ ٹھہرتی، لہذا یہ بھی میرے ساتھ جو ہے جرم کے اندر برابر کا شریک ہے کہ یہ میری بے حیائی کو دیکھتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم عدولی کو دیکھتا رہا، اللہ کے احکام پر جو ہے عمل نہ کرنے کی اس کام کو دیکھتا رہا اور خاموش رہا، لہذا اس کو بھی میرے ساتھ جہنم کے اندر بھیجا جائے۔ اللہ فرمائے کہ اس کے شوہر کو، اس کے خامن کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیا جائے۔
جب چلنے لگے گی تو عرض کرے گی والد تعالیٰ نہیں، دنیا میں میرا ایک بیٹا بھی تھا، جوان تھا، اس بیٹے کے لیے ماں کی جو تو نے تڑپ رکھی تھی میرے سینے کے اندر، امڑتے ہوئے جو جذبات رکھے تھے، جو ماں کی رحمت اور شفقت میرے دل کے اندر تھی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ میرا بچہ ذرا سی بات میں بگڑ جاتا نا، ضد کر جاتا، تو جب تک میں اس کی ضد کو پورا نہ کرتی مجھے رات کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، جب تک میں اس کی بات مانتی نہیں تھی میں کھانا نہیں کھاتی تھی، پہلے اس کو مناتی تھی، اس کی ضد پورا کیا کرتی تھی، اور پھر میرے حلق سے جو ہے وہ نوالا اترا کرتا تھا۔ باری تعالیٰ یہی بچہ جب مجھے بے نمازی دیکھتا تھا، جب مجھے دین پر عمل نہ کرنے والا دیکھتا تھا، بے حیائی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرنے والا دیکھتا تھا، تو میرے اس بیٹے نے کیوں نہیں ضد کی کہ ماں اگر آج کے بعد آپ نے سر پر دوپٹہ نہ رکھا تو میں آپ کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، اگر آج آپ نے نماز نہ پڑھی تو میں آج آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا۔ اگر میرا بیٹا ضد کر جاتا دینی احکام کے لیے بھی تو میں اپنے بیٹے کی ضد کی خاطر جو ہے یقیناً دین پر عمل کرنے والی بن جاتی، اور میں آج اس چیز کی مستحق نہ ٹھہرتی جس کا مجھے مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ لہٰذا اگر میں جو ہے جہنم کی مستحق ہوں تو قصور صرف میرا نہیں ہے، میرے اس بیٹے کا بھی قصور ہے کہ یہ باقی چیزیں ضد کے ذریعے منواتا تھا، دین پر عمل جو ہے یہ ضد کے ذریعے کیوں نہیں منوا سکا، لہذا اس کو بھی میرے ساتھ بھیجا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک عورت کی وجہ سے 4 مردوں کو اس کے ساتھ جہنم کے اندر بھیج دے گا، اس کا باپ بھی جہنم میں، اس کا بھائی بھی، اس کا بیٹا بھی اور اس کا خاوند بھی، اور صرف اس وجہ سے جائیں گے کہ ایک عورت کی بے حیائی، بے پردگی، دین سے دوری اس پر اتنی زیادہ گرفت اور نحوست طاری ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک عورت کی وجہ سے 4 مردوں کو جو ہے اس کے ساتھ جہنم میں بھیج دے گا۔ لہٰذا ہم یہ نہ سمجھا کریں کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری اولاد کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری اولاد نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، ہماری اولاد بے پردگی کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں، ہمارے نوجوان صبح سوئے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹے صبح کی نماز نہیں پڑھتے تو کوئی حرج نہیں، دین سے دور ہے تو کوئی فکر نہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب کھڑا کرے گا تو پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں ان پر فوقیت دی تھی، تمہیں ان کا باپ بنایا تھا، وہ تمہارے بیٹے تھے، تمہاری بیٹیاں تھیں، تمہاری ذمہ داری تھی ان کی تربیت کرنا، تمہارے دائرہ اختیار میں تھا ان کو دین کی تعلیم دینا، ان سے دین پر عمل کرانا، لہذا تم نے اگر عمل نہیں کرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی۔ اور دین پر عمل کی جو پہلی صورت نوجوان نسل کے اندر ہے وہ ہے حیا پیدا کرنا۔ ہم اپنی اولاد کے اندر حیا کے زیور کو پیدا کریں، حیا ان کی جو ہے نا زندگی کے اندر پیدا کر دیں، اس لیے کہ اگر حیا ہی زندگی کے اندر سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان ہی غائب ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایماندار بندہ جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا، اور فرمایا والجفاء من النار والجفاء والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور بے حیائی جو ہے یہ ظلم ہے اور ظلم جو ہے وہ دوزخ کے اندر ہی جائے گا۔ لہذا جس بندے نے حیا اپنے اندر اپنا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے ایمان اپنے اندر اپنا لیا، اور جو اپنا ایمان آ گیا تو ایماندار بندہ جو ہے اس کا ٹھکانہ جنتی ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے متعلق جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے حیا کی خوبی اور حسن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ فرمایا ہر دین میں، ہر ملت میں جو ہے ایک اچھا خلق، ایک اچھا طریقہ جو ہے وہ رہا ہے، اور فرمایا دین اسلام کا اچھا خلق جو ہے وہ حیا ہے۔ لہذا جو بندہ دین اسلام کے اندر حسن دیکھنا چاہتا ہے، دین اسلام کے اندر خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے اور اپنے اسلام کو مزید نکھارنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر حیا کو پیدا کر دے۔ بلکہ حیا اور ایمان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا قریبی ساتھی اور ایسا قریبی تعلق دونوں کا جوڑ دیا کہ فرمایا الحیا والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع اخر۔ فرمایا ہمیں حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے دو ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے دو ساتھی ہیں۔ فرمایا جب ان میں سے ایک رخصت ہو جائے گا تو دوسرا خود بخود چلا جائے گا۔ وہ حیا اور ایمان دو ایسے ساتھی ہیں کہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، اگر ایک کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرا جو ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے۔
لہذا اگر ہم حیا کو اپناتے ہیں تو ہم ایمان پر کامل عمل کرنے والے رہیں گے. اگر حیا ہی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا. حیا یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی جو بندے مومن کو حیا کی ترغیب دے رہا ہے. حیا ایک ایسا ہمارا محافظ ہے، حیا ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے ایمان کا پہرہ دار ہے، جو ہمارے ایمان کا محافظ ہے. گویا ہمارا جو شجر ایمان ہے، شجر اسلام ہے، اس کی چوکیداری کرنے اور اس کی حفاظت کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ حیا ہے. لہذا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اس پہرے دار کو، تمہارے اس محافظ کو جو تمہارے جسم کی، تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، تم سے دور کر دیا جائے، تاکہ جب چوکیدار اور محافظ نہ رہے تو تم سے ایمان چھیننا اس کے لیے آسان ہو. لہذا ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حیا دار بنیں، اپنی عمل کے اندر، اپنی کردار کے اندر اپنی آنکھوں میں شرم و حیا کو اتاریں، تاکہ حیا جب ہمارا محافظ رہے تو ایمان جو ہے وہ ہم سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے چھینا نہ جائے گا اگر حیا ہم پر جو ہے وہ پہرے دار رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل اذا اراد ان یہلک عبدا نزع منه الحیا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا سب سے پہلے چھین لیتا ہے. جب کسی بندے کو حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے چھین لیتا ہے تو اس سے گویا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، کہ جب ہلاک کرنے کی ارادہ کرتا ہے حیا چھین لیتا ہے. اور جب حیا اس سے چھن جاتا ہے تو اس حیا کے چھن جانے کی وجہ سے اس بندے کے اندر اناج پرستی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور وہ پھر اناج پرست ہو جاتا ہے. اور جب اوراد پرست ہوتا ہے، مفاد پرست اور تکبر پسند ہوتا ہے تو پھر اس سے امانت داری والا جو وصف ہے، امین ہونے والا وصف، وہ بھی چھین لیا جاتا ہے. لوگوں کے مال ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے پاس رکھی ہوئی امانتوں کو جو ہے وہ غصب کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی امانت کے اندر بھی خیانت کرتا ہے اور لوگوں کی دی ہوئی امانتوں کے اندر بھی خیانت کرنے والا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ امانت بھی اس سے چھین لی جاتی ہے تو اس کی جو ہے وہ بددیانتی اور بد اعتمادی جو ہے وہ معاشرے کے اندر بڑھ جاتی ہے. اور پھر جب وہ بددیانت اور بد اعتماد جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے رحمت کو کھینچ لیتا ہے، اس بندے سے اپنی رحمت کو کھینچ لیتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے چھین لی جاتی ہے تو وہ بندہ ملعون قرار پاتا ہے، جس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، سارے لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور ساری مخلوقات کی اس پر لعنت برس رہی ہوتی ہے. تو اس حدیث کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی گویا کہ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان پر حیا کا پہرہ لگا دیں، اپنے ایمان پر حیا جو ہے وہ محافظ بنا دیں. اگر حیا تمہارے ایمان پر محافظ ہے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، اور اگر حیا کا پہرہ، حیا کی حفاظت جو تمہارے ایمان پر ہے یہ چلی گئی تو تمہارا ایمان